نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ ختم ہو چکا ہے آیت نمبر 252 کے اوپر، اور اب آگے ہم آیت 253 سے تیسرا پارہ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آج۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ پچھلی آیت میں دیکھیں تلک آیات اللہ نتلوہا جب آ رہا تھا تو اس سے پہلے یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی ان اٹ سیلف دلیل تھی کہ یہ ساری سٹوری، یہ جو داؤد اور طالوت اور یہ سارا جو قصہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے دیر واز نو وے کہ نبی علیہ السلام کسی کو انفارمیشن ہو، لکھنا آپ ویسے ہی پڑھنا جانتے نہیں تھے تو کوئی نہ بک کے ذریعے سے آ سکتا۔ اینی ویز تو یہ ان کی دلیل تھی۔ اب آگے تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے، یہ جتنے بھی رسول ہے، رسول ایک ون رسول، رسول پلورل ہے، جمع ہے، تمام رسول جتنے بھی انبیاء ہیں، رسول از پلورل، رسول سنگولر۔ تو یہ جو رسول ہیں جتنے بھی، فضلنا بعضهم علی بعض، ان کو فضیلت ہم نے دی، بعض ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، منہم ان میں سے ایسے بھی ہیں من کلم اللہ جو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، ورفع بعضهم درجات، اور رفع بلند کیا ہم نے بعضهم ان میں سے کچھ کے درجات کو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام، روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو بولا جاتا ہے۔ روح ویسے ملائکہ کے لیے بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، فرشتے کے لیے بھی، اور روح ان اٹ سیلف روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قدس کا مطلب ہے پاکی والا، سب سے پاک ترین۔ القدس آتا ہے نا یہ ورڈ، وہ بھی اسی لیے اس کو بولتے ہیں القدس کہ بھئی ایک پاک جگہ ہے۔ اور ایدنا، یہاں پہ لفظ ایدنا ہے، ویسے یدن تو ہاتھ کو کہتے ہیں، تو ایدنا ہم نے ہاتھوں کے ذریعے ان کی مدد کی، یعنی ہم نے تمام انبیاء کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتے اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو نہیں قتل کیے جاتے الذین ان میں سے ان کے بعد، الذین من بعدہم ان کے بعد، من بعد ما اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینات کہ آ جائے گئی ان کے پاس بینات واضح نشانیاں، ولکن اختلفوا اور لیکن اختلاف کرتے ہیں یہ لوگ آپس میں، فمنہم من آمن پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں من آمنا جو ایمان لائے، ومنہم من کفرا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کفر یا ڈینائی کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا اور اگر چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اور لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جیسے کہ وہ چاہتا ہے، جیسے کہ وہ ارادہ کرتا ہے۔ ویسے یہاں پہ انبیاء کی جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بات کیٹیگورک ہے، ہمارے میں سے کسی کی کوئی ہم جیسے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے بارے میں بات کریں۔ تو انبیاء کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء میرے بھائی ہیں، اور تمام کا رتبہ جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، کوئی کسی سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے انبیاء کے درمیان کہ جی فلاں نبی یا اس نبی کے یہ تمام انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہیں، تمام اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہ جو فضیلت کی بات ہو رہی ہے یہ صرف بعض سرٹن جو میریکلز اللہ نے دیے ہوئے تھے یا معجزات دیے ہوئے تھے، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ من کلم اللہ آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص معجزہ تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلامی کا شرف تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اسی طرح سے اور بہت سارے میریکلز تھے، وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیتے تھے، طاعون جو مریض ایک ہے اس کو وہ ہاتھ لگا کے صحیح فرما دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، تو ان کے بعد یہ معجزات تھے۔ ویسے ایک چیز میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگوں کا جو ایمان ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام یا ہمارے
دور میں آ جاتے تو ہم بھی کچھ ان کو سمجھنے لگتے, مطلب ان کا جو پختہ ایمان جو ہم لوگوں کا تو بھی اسی طرح کا ایمان, مطلب وہی نا کچا ہے نا ہمارا, کیونکہ ہم نے ایمان پہ محنت نہیں کی ہوئی, تو یہی مسئلہ ہے. بہرحال تو یہ انبیاء کا جو مقام ہے یہ یہی ہے, اسی طرح سے یہ فضیلتوں. اب مین یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے تھے ان میں ظاہر ہے ہر زمانے کے نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے ہی معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹائم تھا وہ میجک کا, جادو ٹونے کا, اس کا عروج پر دور تھا اس زمانے میں, اس جگہ کے لوگوں میں, فرعون اور جو اس کے درباری میجیشنز تھے ان کے ساتھ مل کے, تو اللہ نے انہیں جادو کا وہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر شاید اسپریچویلٹی کا زیادہ کانسیپٹ تھا, اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ نے وہ والے معجزات زیادہ عطا فرمائے. پھر نبی علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے ساتھ اس زمانے میں عربی جو خاص طور سے کلچر تھا نا, زبان, اس کی فصاحت, اس کی بلاغت, پوئٹری, پروز, لٹریچر, اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس تھا, تو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اسی کے ٹکر میں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پھر تو یہ تو اس حوالے سے یہ فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے. آج اس کنفیوژن نہ ہو, میں نے صرف بات اس لیے کی کیونکہ آ رہے ہیں نا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, تو بعض کو بعض پر اس اعتبار سے فضیلت تھی کہ ان کو کلام کا شرف حاصل تھا تو دوسرے کو نہیں تھا, یا ان کو زندہ کرنے کا شرف تھا تو دوسرے کو نہیں تھا. تو اپنے اپنے اللہ کی طرف سے یہ ان کے شامل ہیں جو اولو العزم رسول کہلاتے ہیں, جو 5 ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ہیں, حضرت ابراہیم ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, ان کے بارے میں تو نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ تمام انبیاء کے بارے میں ہی ہوگا. اس پہ حدیث پاک میں آتا ہے, ایون حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نا, ہاں, تو ان کے بارے میں آتا ہے خاص طور سے کہ مجھے ان سے بھی نہیں ملا نا, اور تم مطلب مجھے حدیث کے الفاظ اس ٹائم یاد نہیں ہیں, اس کا میں خلاصہ بتاتا ہوں. بہرحال کہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی کسی صحابی نے سوال کیا اور اس پہ بھی منع فرمایا کہ نہیں, ان کا اور میرا بھی مرتبہ ایک ہی ہے, ہمارے آپس میں تم لوگ کمپیریزن نہیں کرو کسی سے بھی. تو یعنی نبی, اور اوور آل تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی تو شان یہ ہے کہ اصل ان اٹ سیلف تو ان سے بڑھ کر ویسے کوئی ہے نہیں, ظاہر ہے پوری یونیورس کو بنانے کا مقصد ہی ان اٹ سیلف وہ ہے, لیکن اس پہ حدیث نے وضاحت فرمائی کہ کسی بھی نبی کو کسی دوسرے سے اس معاملے کے اندر کمپیریزن نہ کیا جائے, ان کا آپس میں وہ نہیں مقابلہ کیا جائے. تو اس میں تمام ہی انبیاء شامل ہیں. ایک مرتبہ وہ حدیث پہ آتا ہے نا, بخاری کی حدیث ہے, چھوڑیں وہ بات کہیں اور نکل جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو, انفقوا کا مطلب وہی ہے اگین خرچ کرو اللہ, بما اس میں سے, رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا رزق, من قبل یأتی اس سے قبل کہ آ جائے, یوم وہ دن, لا بیع فیہ ولا خلۃ کہ اس دن کوئی بیع اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی, نہیں سفارش کام نہیں آئے گی. خلیل سے یہ لفظ ہے, خلیل ہوتا ہے نا دوست, خلہ یہاں پہ مراد ہے سفارش, اور پھر آگے شفاعت. بئی کہتے ہیں ویسے فائدے کو کہتے ہیں, بے کہتے ہیں ٹرانزیکشن کو, کاروبار نہیں ہوتا جیسے, مطلب تو وہی ہے کہ کوئی اس دن نہ کوئی فائدہ کام آئے گا, آپ کے پاس بہت کمایا ہوا پیسہ ہے جیسے, تو وہ بھی اس دن کام نہیں آئے گا, نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. جی سفارش, خلۃ, والکافرون اور جو کافر ہیں, ہم الظالمون وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں. ظاہر شفاعت اور یہ سب چیزیں, ایک بات ضرور ہے, اس سے وہ مراد نبی علیہ السلام کی جو ایک خاص صفات ہے وہ مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ تو بخاری اور مسلم اور تمام حدیث کی کتابوں میں کیٹیگوریکلی آتا ہے, اور بہت سی حدیثوں میں آتا ہے, کسی ایک پہ نہیں آتا. موٹی ایک اگر روایت وہ یاد ہوگی, آپ لوگوں نے سنی ہوگی اکثر, کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ جب کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے, اور پہلے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, انہوں بولیں گے آپ ابو الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کے, تمام مین کائنڈ کے وہ ہیں, تو ہماری سفارش کیجیے اللہ سے کہ حساب کتاب شروع کریں. وہ بولیں گے نفسی نفسی, آپ نے وہی جو پڑھا, میں آج کے دن کچھ نہیں کر سکتا, جاؤ موسیٰ کے نوح کے پاس. وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر اگین یہی کانورسیشن ہوگی, پھر وہ اس طرح سے کرتے کرتے
ابراہیم، پھر موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ ہماری ہیلپ کریں، حساب کتاب شروع ہو، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گریں گے اور اللہ سے دعا فرمائیں گے، اور پھر حساب کتاب کا ٹائم شروع ہوگا. اور پھر ظاہر الٹیمیٹ شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انہوں نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے قیامت کے دن تک اپنی امت کے لیے، تو وہ شفاعت ان اٹ سیلف ایک الگ ہے. جی کچھ بولا صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو وہ والی کیونکہ آ رہا ہے نا کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، میں نے اس لیے وضاحت کی کہ آ رہا ہے نا من قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بتا رہے ہیں لوگ کسی کے کوئی کہ کوئی کسی کا ہوگا نہیں. اور یہ بھی اگین دین ایک بخاری شریف میں ہی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی عاتقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، پھر اپنے چچا عباس کو، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ آج مجھ سے جو بھی معاملات ہیں وہ ختم کر کے یہ لے لو جو لینا ہے، قیامت کے دن میں نہیں کسی بھی تمہارے کام آ سکتا. یہ اپنی بیٹی جس کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس سے یہ فرمایا کہ سلینی ما شئتی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ آج جو بھی ہے ہمارا اگر کچھ چاہتی ہو تو مجھ سے لے لو، میں اس دن تمہارے کسی کام کا نہیں رہوں گا. اللہ معاف کرے، اللہ بچائے. مطلب بات کا یہی ہے. تو جب وہ ان کو یہ فرما رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اچھا یہ ہو گیا ولا ظالمون. ٹھیک ہے، چلے یہ سفارش سے معاملہ ہو گیا. اور آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، یہ آپ لوگ کو سب کو ظاہر آتی بھی ہوگی انشاءاللہ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون سی آیت قرآن میں سب سے افضل ہے، یا حدیث کے الفاظ غالباً افضل کے ہیں یا بڑے کے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال سب سے بڑی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی. انہوں نے کہا یا تم نے صحیح فرمایا. نام آیت الکرسی ہے. ہاں اس پہ کرسی کا ذکر آ رہا ہے نا. اچھا. ابھی آگے آئے گا، دیکھیں کریں ترجمہ سٹارٹ کریں. اللہ لا الہ القیوم. نہیں لفظ کو توڑے نہیں، یہ بہت سیریس میٹر ہو جائے گا. اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی ہے، الحی زندہ ہے. الحی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ جس کیپیسٹی میں وہ زندہ ہے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصل دی الٹیمیٹ فارم آف حیات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور القیوم، اور وہ قائم ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ٹھیک ہے، تو الحی ہے یہ لفظ، اور اسی طرح القیوم اکٹھے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں. اس صورت میں واو کو لام سے ڈائریکٹ ملا دیں گے، رک کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے. ہاں، لا تأخذہ، اخذ یاخذ ویسے کرتے ہیں پکڑنے کو. ہاں، تو اخذ تأخذہ نہیں پکڑتے وہ اس کو، اونگ نہ اور نہ نیند. سنۃ ان سے مراد اونگ، اور نوم نیند کو کہتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے پاس ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے گا عندہ اس کے سامنے مگر اس کی اجازت کے بغیر. اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جاننے والا ہے ما بین ایدیہم جو کچھ کہ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی کہ سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ تم پیچھے ہے ان کے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی چیز بھی احاطہ نہیں کر سکتی کسی اس کے علم کا، اس کی نالج کا، کوئی بھی چیز دنیا میں احاطہ کر ہی نہیں سکتی. الا بما شاء، مگر جس کو وہی چاہے وہی نالج دے دے تو دے دے. وسع آ گیا، وسع کرسی السماوات والارض، بہت ہی وسیع ہے. اب دیکھیں یہاں پہ وسیع کے ساتھ الف لام نہیں آ رہا، یعنی کہ بہت ہی وسیع ہے. الحی کو ہم نے کیسے کیا، حی حیات، بس اس کو ہم نے بہت ہی حیات یا بہت اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ویسی الف لام کے ساتھ آ رہا ہے. کرسی کا سے حوالے سے کئی روایت میں نے پڑھا کہ اس کی مثال ایسے سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ایک عرفات کا میدان ہے،
جو حضرات ہم میں سے حج پہ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا عرفات کا میدان کا سائز. تو اس پہ ایک انگشتری کیا ہوتا ہے, ایک انگوٹھی ہوتی ہے یا کوئی ایک ایسی اتنی سی چیز ہے جی, چھلا کہہ لیں, کوئی بھی ایسی اتنی سی چیز وہ پڑی ہے اس میدان میں. تو اس پورا جو کائنات ہے, جو یونیورس ہے, اس کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اتنا بڑا ایک میدان ہے, اس کے اندر اتنی سی کوئی چیز پڑی ہے, وہ جو چیز ہے وہ پورا یونیورس ہے, اور اس کے اوپر وسیع کرسی السماوات والارض, اس کے اوپر یہ کرسی ہے. تو وہ ہماری امیجنیشن میں بھی غالباً نہیں آ سکتا, اور ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ یونیورس کتنا بڑا ہے. آج ہم تو صرف بالکل قرآن ملکی اور اسی پہ کہ ہم تو یہ متشابہات میں تو نہیں ہے, متشابہات میں سے کیونکہ کرسی کو تو ہم امیجن کرتے ہیں اپنے حساب سے, دنیا کے حساب سے, ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں تو ہم امیجن کر نہیں سکتے نا کہ جو اللہ کی صفات ہوتی ہیں ان کو جب بھی ہم ترجمہ کریں گے نا, الحی کو کوشش کریں, الحی یا حی یا القیوم ہے تو قیوم, اس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو ہم لفظی ترجمہ اپنی لینگویج میں نہ کریں تو بہتر ہے. پیچھے آیا ایدناہم, اب مراد اللہ کے ہاتھ ہے, لیکن کس کیپیسٹی میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. جس سیکنڈ خدا نہ خواستہ کوئی امیجن کر لیتا ہے تو نعوذ باللہ وہ تو ویسے ہی اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی امیجنیشن بھی نہیں, اس کا ترجمہ بھی, ٹرانسلیشن بھی جب کریں, اب یہ کرسی ہے تو بس کرسی کو ایز اٹ از ہی کریں, سمجھنے کے اعتبار سے تو سمجھ لیں, لیکن جب بھی ترجمہ کریں تو جو اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں ان کو ایز اٹ از کریں, ورنہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. کوئی آگے آئے گا نا الرحمن و علی العرش استویٰ, اب اس پہ اگر کوئی یہ ازیوم کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ نعوذ باللہ حاضر اور ناظر ہی نہیں ہے, وہ تو اوپر عرش استویٰ, عرش کے اوپر ہے, تو آپ نے جب اللہ کو خدا نہ خواستہ ایک فزیکلی باؤنڈ کر دیا, ایک باؤنڈری دے دی, تو کوئی نہ کوئی شیپ دے دیا آپ نے, تو وہیں آپ کا پورا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو اس سے عقیدہ نہ خراب ہو جائے. اور ہم نے عرش کی بات کی, اچھا کرسی کی مثال ہم نے یہ کہا نا وہ اس میدان میں ایسے ہے, پھر فرمایا کہ اچھا اور پھر اس کرسی کے سامنے عرش کی مثال ایسی ہے کہ یہ پورا عرفات کا میدان ہے, اس کے اندر ایسے کوئی آپ نے جو ہے نا چھلا ہے, کوئی ایسی اتنی سی چیز, کوئی انگوٹھی, یہ اس میدان میں پڑی ہوئی ہے نا, تو یہ وہ کرسی ہے, اور پھر جو پورا یہ میدان ہے یہ عرش ہے اللہ کا. تو اس کو امیجنیشن ہم تو امیجن کر ہی نہیں سکتے نا یہ باتیں. اس کا مطلب وسیع ہے, وسیع ہے, اس کی السماوات والارض, اس پورے فریز کا مطلب کیا ہوا؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض, بہت وسیع ہے جو آسمان اور زمین ہے. ہاں مطلب جو کچھ بھی ہے نا یہاں اس سب سے مطلب وہی اگین مطلب اس بات کا یہی چل رہا ہے, وسیع ہے, بہت کرسی وسیع ہے, آسمانوں زمین ہر چیز سے اتنی وسیع ہے. وسیع مینز کہ بڑی ہے, ہیوج ہے, سائز کی بات ہو رہی ہے. وہ کرسی کو ہی بولتے ہیں. ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم. جی بھائی کریں ترجمہ. اور نہیں کوئی اعادہ کرے گا اس کا, ہاتھ کے معنی اس کے ایت والے نہیں, یہ ہاتھ نہیں ہے, وہ تو یدون آگے ہوتا ہے. یہ اعادہ ہے, لوٹ کے جانا نہیں ہوتا جیسے کہیں, تو کوئی اعادہ نہیں کر سکے گا, یعنی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکے گا, اس کو دیکھ نہیں سکے گا, یا اس کا سائز ناپ نہیں سکے گا. یعنی کہ کسی کی نا اس میں نہیں آ سکتا, حفظ اس کے حافظے میں آ ہی نہیں سکتا. ہما پیچھے کی بات ہو رہی ہے, ان دونوں, تو کوئی کسی کی امیجنیشن میں آ ہی نہیں سکتا. وَهُوَ العلی اور العظیم, پھر وہ علی ہے اور عظیم ہے. علی کہتے ہیں بہت ہی بلند کو, اور عظیم ظاہر ہے عظیم کو ہی کہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ آیت الکرسی تو الحمدللہ سب کو پتہ ہی ہے, بہت فیمس آیت بھی ہے قرآن کی, اور یہ معمول بھی ہے سب کرنا. اس کو حفاظت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. بہت ساری ڈفرینٹ فضائل ہیں, تو فضائل کے باب میں آپ کھولیں گے تو بہت سارے مل جائیں گے, لیکن ایک جی فرض نماز پر پڑھنے کی بہت زیادہ ہاں وہ آتا ہے نا, ہاں فرض نماز کے بعد جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جائے گا. پھر تو جی کچھ لوگ جو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ کیا لاجک اس میں کچھ ہے؟ نہیں وہ ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم,
ہاں دعائیں تو ساری مسنون ہیں، لیکن اس کو خالی کسی اسپیسیفک اینگل سے اس طرح پڑھنا، میں نے مطلب بزرگوں نے کسی نے بتایا تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوگا. میں ہاں یہ دعا جو ہے فرض نماز ہم والحزن، ہاں یہ یعنی کہ حزن اور جو غم اور اس سے ہاں. اور یہ جو یا کبھی پڑھتے ہیں 11 بجے، یہ بات بھی صحیح ہے. دیکھیں کسی بزرگ کا اگر ہے تو پڑھ سکتے ہیں، میں اس کو ہم ایسے حجت اس طرح سے نہیں لے سکتے. مطلب اس کے کیا بولتے ہیں جو مشاہد کے جو اعمال، ہاں مشائخ، وہی کہہ رہا ہوں بزرگ، میں نے یہی مراد تھا بزرگ سے ہی مراد کہ کوئی مشائخ کے اگر معاملات کسی شیخ نے بتایا ایسا کرنے کو تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کوئی نہ کوئی لاجک شیخ کے پاس ہونی چاہیے اس کی. ہم کیونکہ اس میں مطلب فوکس قرآن اور حدیث تک ریسٹرکٹیڈ ہے تو میں اس لیے اس پہ نہیں. ہاں تو وہ یقیناً اگر کسی شیخ کا بتایا ہوا مسنون کوئی ایسا نسخہ ہے تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہوں گے. لائک کیونکہ کنفیوژن لوگوں کو ہو جاتا ہے نا، لوگ اکثر جا کے بھائی یہ فار ایگزامپل نبی، پھر وہ غلو اس میں جاتے جاتے ایکسٹریمزم میں چلے جاتے ہیں تو سب غلط سب غلط یا سب صحیح سب صحیح. اس میں کہیں نہ کہیں بیلنس کرتے رہیں انشاءاللہ. مین چیز وہی ہے اعتدال. یہ جو اعمال لکھے ہوئے پیچھے اذکار افطر، ہاں یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے نا، یہ تو حدیثوں سے ثابت ہیں، یہ تو اس کا بندہ یہ کر لے. ہاں یہ والے تو حدیثوں سے ثابت ہیں. یا یہ آیت الکرسی ہے، آپ نے فرض نماز پڑھی، آپ نے یہ پڑھ لی تو کیٹیگورک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پڑھ لی اس کے اور موت کے درمیان صرف جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یا اس طرح کی. تو اور باقی مسنون اعمال بھی ڈیفینیٹلی اور مشائخ کے جو ہیں وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے. نہیں لیکن اچھے کو بھی، اگر اچھے کو اس کی بھی لمٹ سے کراس نہ کریں ورنہ وہ بدعت بن جاتا ہے. اگر کوئی 4 رکعت نماز ہے اس کو 5 رکعت 6 پڑھ لے کہ یار میں تو زیادہ پڑھ رہا ہوں نا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. انٹینشنلی اگر وہ جان بوجھ کے 6 پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کے 4 کی جگہ 6 پڑھے گا تو نماز تو نہیں ہوگی. تو اعتدال، اگین اعتدال، اس کی میانہ روی، اس کو کنٹرول کے طریقے سے کرنا ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. مطلب یہ اس بات کا ہے، زبردستی سے مراد یہ ہے کہ فورسفلی کسی کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اب اگر میں جو مرضی کرتا رہا ہوں، مادر پدر آزاد اور جو بھی میری مرضی استعمال کرتے ہیں اس آیت کو بعض اوقات دفعہ لوگ اس مقصد استعمال کرتے ہیں کہ آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین، چلو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. اصلاح ذرا سی کوئی اصلاحی بات بھی نہیں کرنے دیتے اس کے تحت. ہاں فوراً اس کا سہارا لے لیتے ہیں کہ تو زبردستی تھوڑی ہوگی. بڑے بڑے لوگ ہیں، بہت ہوشیار لوگ ہیں. حالانکہ دیکھیں نا آگے کیا بات آ رہی ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ تحقیق ہم نے بیان کر دیا رشد کو، مطلب سیپریٹ کر دیا. ایک رشد ہوتا ہے نا، ہدایت، رشد و ہدایت ہوتی ہے نا ایک چیز، صحیح راستہ، اس کو غی یعنی کہ بغاوت سے یا غلط راستے سے ہم نے بالکل واضح کر دیا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، ہاں پس جو کوئی بھی کفر کرے گا طاغوت کے ذریعے سے، یعنی کہ بتوں کے ذریعے سے، پوجنے کے ذریعے سے. نہیں سوری، جو ریجیکٹ کرے گا بتوں کو، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ، فقد استمسکا، چھونے کو کہتے ہیں بالعروۃ الوثقی. تو مطلب اس کا جو وہ ہوگا مقام، جو یعنی یہ بتوں کو چھوڑے گا، اس کفر کو چھوڑے گا زندگی کو، اور ایمان کی زندگی لائے گا، اللہ پہ ایمان لانے والا بنے گا، تو تحقیق ضرور با ضرور استمسکا بالعروۃ الوثقی. ایک سیکنڈ، یعنی کہ اس کو چھو لے گی. عروہ ویسے کہتے ہیں بلندی کو، میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ دیکھ ہی لیتا ہوں لفظ کا. نہیں مطلب وہ پکڑ لے گا یا اس کے پاس پہنچ جائے گا بالکل
ٹھوس طریقے سے یعنی پکے طریقے سے اس تک یہ بات پہنچ جائے گی, بن جائے. بن جائے گا وہ. اور آگے آ رہے ہیں نا کیونکہ لا انفصام, اوکے لن انفصام لہا, اس کے لیے کوئی اچھا اس میں لکھا ہوا ہے اور بھائی تقریباً صاحب کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط کڑے کو تھام لیا وہی جو کبھی نہ ٹوٹے گا. مضبوط کڑے دیکھیے استمسکا تو تھام لیا, بالعروہ بہت ہی آپ نے جیسے کہا, ہاں آپ نے صحیح کہا, مضبوطی سے, صحیح ہے آپ نے صحیح کہا, مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے. استمسکا اس نے پکڑا, اور بالعروہ یعنی کہ مضبوطی سے, اور لن فسامہ لہا اس کے معنی مضبوطی ہے, عروہ کے معنی تو بلندی بتایا نا ہمیں, نہیں مضبوطی سے, عروہ مضبوطی ہے. اور لن فسام علی واللہ سمیع علیم. میں ایک منٹ یہ اس کو بند کرتا ہوں, میں آگے انشاءاللہ اگلی کلاس میں چلیں گے, ابھی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اگر کوئی بھی آپ لوگوں کا سوال ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.